اس کی آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا۔ وہ ملتجی نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے ان دو لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہوا سے اس کا دوپٹہ اڑا جا رہا تھا جسے اس نے سر پر اوڑھے دائیں ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور بدن کپکپا رہا تھا۔ ڈر کے مارے اس کی بری حالت تھی۔ وہ کبھی کبھی سامنے سے نظر ہٹا کر دائیں بائیں آگے پیچھے بھی دیکھ لیتی کہ شاید کوئی مدد کرنے والا نظر آئے۔ اس کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے اور وہ لوگ آگے بڑھتے آ رہے تھے۔ پرس بھی کہیں گر گیا تھا جس میں موبائل فون تھا۔ اچانک اسے ان لوگوں کے پیچھے سے 3 لوگ آتے دکھائی دیے جو سوٹ بوٹ میں ملبوس کچھ ڈیسنٹ لگ رہے تھے، مگر ان کا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ اس نے اپنے پیچھے دیکھا جہاں چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے اور گنڈوں کی آنکھوں میں جھانک کر دائیں طرف ان کو جھانسا دیکھ کر بائیں طرف بھاگ گئی اور چلانے لگی، ہیلپ، پلیز ہیلپ، سمبڈی ہیلپ می۔ اس کی آواز سن کر وہ تینوں اس طرف متوجہ ہوئے، مگر تب تک وہ گنڈے اسے پکڑ چکے تھے۔ وہ تینوں آدمی آگے بڑھنے لگے۔ خبردار! گنڈوں نے اس لڑکی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان تینوں کو وارن کیا۔ خبردار کوئی بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، چھوڑ دو اس لڑکی کو۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھنے لگا تو ایک گنڈے نے اس لڑکی کا دوپٹہ کھینچا۔ ہم نے کہا نا کوئی آگے نہیں بڑھے گا، وہ گرایا، اور پرائے لفڑے میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ اس لڑکی نے ہمیں تھپڑ مارا تھا جس کا بدلہ ہم اس سے لے کر رہیں گے، تم لوگ جاؤ یہاں سے۔ میں نے انہیں یوں ہی تھپڑ نہیں مارا تھا، انہوں نے میری کزن کو چھیڑا تو میں نے انہیں تھپڑ مار دیا۔ اس کی آنکھوں سے خوف صاف جھلک رہا تھا، ان پر حیوانیت سوار ہے۔ پلیز ہیلپ می۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ ڈونٹ وری سنہرا۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا جس کا چہرہ کچھ جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ اپنا نام سن کر وہ حیران ہوئی۔ اوہ، یعنی یہ مسٹر اس لڑکی کو جانتے ہیں؟ گنڈے اسے پکڑ کے پیچھے کی طرف ہٹنے لگے۔ یہ کزن ہے میری، چھوڑ دو۔ وہ ان میں سے ایک گنڈے پر جھپٹا تو دوسرے نے سنہرا کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ چھوڑ دو میرے ساتھی کو، پہلے اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ لو چھوڑ دیا۔ اس نے اسے آگے کی طرف دھکیل دیا تو پیچھے سے اس کی قمیض پھٹ گئی۔ وہ بیچ میں کھڑی کبھی گنڈوں کو دیکھ رہی تھی اور کبھی ان اجنبی لوگوں کو، اور پھر دائیں طرف پیچھے کی طرف ہٹتی چلی گئی۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھی، بخلاہٹ میں بالوں کو کبھی پیچھے ڈال رہی تھی اور کبھی آگے۔ پیچھے ہٹتی پہاڑی دیوار سے جا لگی تو سنبھل کے پیچھے دیکھا اور خود کو چھپانے کی غرض سے سارے بال آگے کو ڈال دیے۔ سبار ہاشمی کی نظروں سے اس کی کوئی بھی حرکت پوشیدہ نہیں تھی، نہ ارادی اور نہ غیر ارادی۔ اس کو تو جیسے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ ایک بندے کو چھوڑ کے وہ دوسرے پہ جھپٹ پڑا۔ اس کی دیکھا دیکھی اس کے باقی 2 ساتھی بھی لڑائی میں شامل ہو گئے، اور پھر ٹیکسلا کے کھنڈرات کے پیچھے والے سائڈ ایریا میں انہوں نے ان مقامی گنڈوں کی ایسی دھلائی کی کہ ان کے ساتھ ساتھ ٹیکسلا کے کھنڈرات بھی یاد رکھیں گے۔ وہ لوگ اب کبھی کسی لڑکی کو اس نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ سبار ہاشمی کی وحشت دیکھ کے گنڈے تو بھاگ گئے، مگر سبار سنہرا کی طرف دیکھنے کی جرات نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں کبھی ڈر وہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ آر یو اوکے سبار؟ اس کے ایک ساتھی نے پوچھا۔ یا آئی ایم فائن تھینکس، اینڈ آئی ایم سوری میری وجہ سے آپ لوگوں کو دیر ہوگی، یو کین لیو ناؤ، سی یو اگین ان وچ انڈسٹریز۔ اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے انہیں الوداع کیا۔ تھینک یو سو مچ، اوکے بائے، اپنا خیال رکھے گا، بیسٹ آف لک۔ وہ لوگ چلے گئے اور سبار انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا، نہ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا۔ پھر مڑا، ایک نظر سنہرا کی نم سنہری آنکھوں میں دیکھا اور پھر ارد گرد نظریں دوڑائی تو اس کا دوپٹہ اسے بہت اونچائی پر درخت میں لٹکا نظر آیا۔ کچھ سوچا، پھر کال ملائی، کسی سے بات کی۔ 2 منٹ بعد ہی سنہرا نے کسی کو آتے دیکھا۔ حلیے سے وہ کوئی ڈرائیور نظر آ رہا تھا۔ سبار اس کی طرف پیٹ کیے زمین پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ صاحب، آپ نے یہ چادر منگوائی تھی؟ اس نے بے دھیانی میں ڈرائیور کی طرف دیکھا اور پھر شکریہ کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے لپٹا ہوا پٹھانوں کا روایتی چادر لیا جس پر خوبصورتی سے شیشوں کا کام ہوا تھا، جو بلیک کلر پر بہت جچ رہا تھا۔ سہیل تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اچھا صاحب۔ سبار ہاشمی کی بات سن کر وہ بھاگتا ہوا واپس گیا تو سبار سنہرا کی طرف بڑھا۔ یہ چادر لے لیجیے۔ سبار نے زمین پر رکھتے ہوئے چادر اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے چادر لے کر اپنے ارد گرد اچھے سے لپیٹ لی۔ آپ یہاں کس کے ساتھ آئی ہیں؟ پھر نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، جو چہرے سے بال ہٹانے میں لگی ہوئی تھی۔ سورج کی روشنی میں سنہرا کا جھمکا چمکا اور چمک ڈائریکٹ سبار کی آنکھوں میں پڑی تو اس نے منہ موڑ لیا۔ ہم کزن یہاں سیر کرنے آئے ہیں، کچھ دن سے یہیں پر ہیں۔ ان لوگوں نے میری کزن کے ساتھ بدتمیزی کی تھی تو میں نے انہیں تھپڑ مار دیا، اور شاید تب سے ہی یہ لوگ موقع کے طاق میں تھے اور انہیں آج موقع مل گیا۔ اب وہ کافی حد تک خود کو نارمل کر چکی تھی، مگر لہجے کی کپکپاہٹ کو وہ صاف طور پر محسوس کر رہا تھا۔ اوکے، اب آپ کے کزن کہاں ہوں گے؟ یہ تو مجھے بھی اندازہ نہیں، کیونکہ کافی دیر پہلے میں ان سے بچھڑ چکی ہوں، اور میرا بیگ بھی کہیں گر گیا جس میں موبائل فون تھا۔ ہم تو ہوٹل سے بھی کافی دور ہیں، ہم لوکل ریسٹورانٹ میں ٹھہرے ہیں۔ وہ پریشان تھی، میں آپ کو وہاں چھوڑ دوں؟ اس نے آفر دی۔ نو، آپ میری کزن کو کال کریں، میں نمبر بتا دیتی ہوں۔ اس کی کزن نے 10 منٹ میں وہاں پہنچنے کا کہا تو سبار اسے اپنے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف لے آیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے انتظار کر رہے تھے جب سنہرا نے پوچھا،
آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جیسے وہ اسی سوال کا منتظر تھا، مگر خاموش رہا۔ وہ جواب کے منتظر سبار کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، اور وہ شاید پہلی بار اتنی غور سے کسی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس نے یہ چہرہ پہلے بھی دیکھا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک چہرہ کائنات کے سارے اسرار کھول رہا ہو، اور اسے بھی آج ایسا ہی لگ رہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے آپ کو پہلے کبھی دیکھا ہے۔ وہ کافی دیر چپ رہا، سینے پر ہاتھ باندھے، لبوں پر مسکان سجائے، بکھرے بال جوتے کی نوک سے زمین کھرچتا ہوا، کالی کالی آنکھوں میں کوئی گہری سوچ لیے۔ یہ شخص کچھ اپنا اپنا سا لگ رہا تھا، جیسے کہ اگر یہ شخص آس پاس ہو تو پوری دنیا ہماری مٹھی میں ہے۔ آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا؟ اچانک اسی انداز میں بس چہرہ اس کی طرف گھما کے پوچھا گیا۔ I think no۔ وہ نچلے لب کا کونا دانتوں میں دبائے، آنکھوں میں سوچ کر سمندر لیے، دل کے نہا خانوں میں اتر رہی تھی۔ اس ٹھٹھرتی سردی میں اس کے پاس کھڑے ہونے سے گرماہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ نفی کے ساتھ ہی سبار نے چہرہ پھیر لیا۔ اسے پتا تھا سنہرا اسے نہیں جانتی، مگر وہ وہاں کا منتظر تھا۔ دوسری طرف دیکھتے دیکھتے نظر کا چشمہ نکال کے آنکھوں پر لگایا، اور پھر دوبارہ سے اس کی طرف دیکھا۔ I'm سوار ہاشمی فرام لاہور، MA qualified۔ ایک بزنس میٹنگ کے لیے آیا تھا، صبح واپس جا رہا ہوں۔ گھر میں شادی کے فنکشن سٹارٹ ہونے والے ہیں، اس لیے یہاں سے تھوڑی شاپنگ کر کے جاؤں گا۔ اس نے ڈیٹیل سے بتا دیا۔ میں بھی لاہور سے ہوں، آپ نے اتنا کچھ بتایا مگر میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کون سا سوال؟ وہ انجان بنا۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا۔ اگر اس کا سوال کا جواب ہوا تو بھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ خود سوچئے اور جواب خود بخود آپ کو مل جائے گا۔ اس کی آنکھوں کی مانی خیسی اور لبوں کی مسکان اسے کچھ سمجھا رہی تھی، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب واہ ہی کیے تھے جب سبار سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، I think your cousins are coming۔ تو وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جہاں سے 2 گاڑیاں آ رہی تھی تو وہ خاموش رہ گئی۔ سنہرا کہاں کھو گئی تھی یار؟ اس کا ایک کزن اس پر برس پڑا تو ارسل بھائی نے اسے گلے لگا کے تشویش سے پوچھا، سونی آر یو اوکے؟ وہ فکر مند تھے۔ I'm fine تھے بھیا، ڈونٹ وری۔ ان کی فکر مندی دیکھ کے وہ ریلیکس ہو گئی۔ ہم تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے یار سونی۔ کنساپی نے اسے گلے لگایا، جس کی چچا زاد اور بھابھی بھی تھی۔ اس طرف کیسے آ نکلی؟ عارفہ، جو کہ اس کی پھوپھی زاد اور بیسٹ فرینڈ بھی تھی، نے پوچھا۔ گھومتے گھومتے اس طرف آ نکلی، بیگ بھی کہیں گر گیا تو پھر راستہ بھی ڈھونڈ نہ سکی۔ اس نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے بہانہ بنانے کی کوشش کی، 1000 بار سمجھایا جی پی ایس کی جان چھوڑو اور راستے کو دیکھو، مگر نہیں، میڈم کو تو جی پی ایس کے علاوہ کچھ سوچتا بھی تو نہیں۔ فہد بھائی ابھی تک غصے میں تھے۔ اوکے، بعد میں ڈانٹ لینا آپ لوگ، فرسٹ میٹ ہم۔ اس نے مسکراتے ہوئے سبار کی طرف اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھا۔ مسٹر سبار ہاشمی، جن سے میں نے ہیلپ مانگی، یہ بھی لاہور سے بلانگ کرتے ہیں اور یہاں بزنس میٹنگ کے لیے آئے ہیں۔ اس نے تفصیلی تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم۔ سبار نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے یک زبان جواب دیا۔ تھینک یو سو مچ مسٹر سبار ہاشمی، آپ کی ہیلپ کے بنا تو ہماری بہن کھو جاتی۔ ارم آپی نے سبار کا شکریہ ادا کیا۔ نو اٹس مائی پلیئر۔ وہ مسکرا دیا۔ آئے، آج آپ لنچ ہمارے ساتھ کریں گے؟ عادل بھیا نے بہت اپنائیت سے کہا۔ نو تھینک یو سو مچ، سم ون از ویٹڈ فار می، آئی وانٹ ٹو لیو ناؤ۔ پھر سبار نے سنہرا کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ٹیک کیئر مس جعفری۔ وہ مسکرایا اور سب سے ہاتھ ملانے لگا۔ ہائی ایوری ون۔ سب کو بائی کہتا ہوا وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو یہ لوگ اپنی گاڑیوں کی طرف چلے گئے، مگر وہ بیچ میں ہی کھڑی رہی۔ سبار نے پلٹ کے دیکھا تو اسے کھڑا پایا، خود بھی ٹھہر گیا۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ سبار کو دیکھتا پا کر سنہرا نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ The question is complex, but the life is so short۔ اس کے سوال کے جواب میں یہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا، اور سنہرا کا ذہن 4 سال پہلے کی طرف گردش کر گیا، جب وہ فلاسفی کی کلاس میں کھڑی تھی اور پروفیسر ہارس نے سوال پوچھا، انسان کیا ہے؟ وہ ہمیشہ سے فلاسفی میں کمزور تھی، اسے فلاسفی سمجھ ہی نہیں آتی تھی، اور یہ سوال تو اس کے سر کے اوپر سے ہی گزر گیا۔ سب اسٹوڈنٹس خاموش تھے۔ جی اسٹوڈنٹس، انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ کو کھڑا کیا۔ وٹ از ہیومن؟ انسان فانی ہے سر۔ اس کے جواب پہ سر حارث نے اسے گھورا۔ یہ تو سب کو پتہ ہے احمد، سر نے جواب دیا۔ عائشہ، انسان کیا ہے؟ سر وہ ڈرتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولے، سر انسان کچھ بھی نہیں۔ واو، نائس آنسر، سر نے کہا۔ ساری کلاس ہنس پڑی۔ کیا بچوں کی طرح جواب دے رہے ہیں آپ لوگ؟ انہیں غصہ ہے۔ سنہرا، آپ بتائیں۔ پھر انہوں نے سنہرا کو اٹھایا۔ سنہرا کھڑی ہوئی تو کانپ رہی تھی۔ پروفیسر ہارس کا غصہ یونیورسٹی بھر میں مشہور جو تھا۔ اتنے میں سنہرا کے پیروں میں ایک کاغذ آن گرا۔ اس کے دوست نے اٹھا کے کھولا اور آستہ سے لکھائی پڑی، The question is complex, but the life is so short۔ سنہرا کو اشارہ کیا تو اس نے لرزتے لہجے میں وہی الفاظ دہرائے۔ پروفیسر کچھ دیر تو خاموش کھڑے اسے دیکھتے رہے، پھر مسکرا دیے۔ شکرات کے جواب سے خود کو بچا لیا آپ نے؟
وہ بھی ہلکے سے مسکرا دی، ورنہ وہ سوچ رہی تھی کہ سر کیا کہیں گے۔ سر بولے، سچ میں اس طرح کے سوال بہت کمپلیکس ہوتے ہیں، اگر ان کا جواب ڈھونڈنے لگو تو لائف ختم ہو جائے، مگر جواب ختم نہ ہو۔ اور مسٹر ارسلان نے تو بس کہہ دیا کہ انسان فانی ہے۔ اس طرح کئی مواقع پر اس کی ہیلپ کی گئی، کبھی لاسٹ مومنٹ پر اسائنمنٹ سبمٹ کرانے میں، کبھی کسی پروجیکٹ میں، سالانہ فنکشن میں بیسٹ اسٹوڈنٹ کا ایوارڈ ملنے پر سب سے پہلا اور خوبصورت وش آیا۔ اس نے بہت جاننے کی کوشش کی یہ کون ہو سکتا ہے، مگر جان نہ پائی۔ 1 سال بعد وہ سلسلہ بند ہو گیا، مگر وہ اس انسان کو مس کرنے لگے۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ یہ کوئی لڑکا ہے، مگر وہ معلوم نہ کر پائی کہ کون ہے۔ یہ سوال آج بھی اس کے لیے ایک پہیلی کی طرح کھڑا تھا، جس کا جواب ٹیکسلا کے عظیم اور پرانے کھنڈرات میں اس نے پا لیا۔ جواب پاتے وہ اس انسان کو پھر سے کھو بیٹھی، جس انسان کو اس نے 4 سال ڈھونڈا۔ وہ اسے آج ملا، مگر پھر سے چلا گیا۔ یہ پہیلی آج سلجھ گئی اور وہ دم بخود سی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ تو عارفہ اسے اس حالت میں دیکھ کے بھاگ کے اس کے پاس آ گئی۔ سونی، آر یو اوکے؟ اسے اشانوں سے تھام کے پوچھا تو اس نے سر اٹھا کے عارفہ کو دیکھا۔ اس کے لبوں پر مسکان اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہوا سونی؟ وہ پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، چلو۔ وہ جلدی جلدی خود کو سمیٹ کے کھڑی ہوئی اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ راستے میں سب لوگ خوب مستی کرتے رہے اور وہ خاموش بیٹھی کچھ سوچتی رہی۔ کچھ دن بعد وہ لوگ گھر واپس آ گئے، مگر سنہرا کی سوچیں ختم نہ ہوئی اور آخرکار وہ ایک نتیجے پر پہنچ گئی۔ عارفہ کے نمبر پر اس نے سبار سے کال کروائی تھی۔ رات گئے وہ عارفہ کو پکارتی اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ کسی کتاب کی وقت گردانی میں مصروف تھی۔ آہستہ بولو یار، بحری نہیں ہوں میں، کافی رات ہو چکی ہے۔ کیا بات ہے؟ تمہارا سیل دو، تھوڑا کام ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ وہ ادھر ٹیبل پر پڑا ہے۔ بیڈ پر سے گھوم کے اس نے عارفہ کا موبائل اٹھایا اور اس سے ایک نمبر اپنے سیل میں سیو کیا۔ اس پہ کال کرنے کا سوچا، مگر پھر یہ سوچ کے رک گئی کہ رات بہت ہوگی۔ اپنا لیپ ٹاپ کمرے سے لا کے وہیں بیٹھ گئی، کیونکہ اس کے کمرے میں ارم آپی سو رہی تھی۔ عارفہ پھر سے اپنی پڑھائی میں لگ گئی۔ سنہرا نے فیس بک آن کیا اور صبار ہاشمی کی آئی ڈی سرچ کرنے لگی۔ اتفاق سے صبار ہاشمی کے نام پر ایک ہی آئی ڈی تھی۔ پروفائل پکچر پر صبار کی پروفائل دیکھ کر وہ کھل ہی اٹھی۔ اس نے جھٹ سے اوپن کی پوسٹ دیکھنے لگی، جو تقریباً بزنس کے حوالے سے ہی تھی۔ ایک تصویر میں صبار کے ساتھ کوئی اور بھی تھا تو وہ مسکرا دی۔ یہ یقیناً ان کا بھائی ہے، وہ آواز بولی۔ کون ہے سونی؟ عارفہ نے پوچھا تو وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر عارفہ کے پاس آ بیٹھی۔ یہ دیکھو، یہ ہے صبار ہاشمی اور یہ ان کا بھائی وقار ہاشمی، وہ والے صبار ہاشمی جس نے تمہاری ہیلپ کی تھی ٹیکسلا میں۔ عارفہ کو اس کی اتنی خوشی اور جوش کی کوئی خاص وجہ نظر آئی۔ ہاں، وہی صبار ہاشمی، مگر تم جانتی ہو یہ وہ والے صبار ہاشمی ہے کون؟ اس کے پوچھنے پر عارفہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا تمہیں یونیورسٹی میں میرا شیڈو یاد ہے، جو ہر مشکل میں میری مدد کرنے کسی فرشتے کی طرح پہنچ جاتا تھا، مگر ہم میں سے کسی نے اسے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا؟ عارفہ کی اس پرجوش انداز پر وہ اسے دیکھتی رہ گئی اور اسبات میں سر ہلانے لگی۔ یہ وہی ہے میرا اینجل، جسے میں 4 سال سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی تھی۔ ٹیکسلا کے عظیم کھنڈرات سے مجھ سے ملوا کر ایک اور تاریخ رقم کرتے۔ وہ پرجوش انداز میں بولی۔ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ صبار ہاشمی تمہارا اینجل ہی ہے؟ اس نے مشکوک انداز میں سوال پوچھا۔ مجھے اس نے خود بتایا۔ جب اس نے خود بتا دیا تمہیں کہ یہ وہی ہے، تو جب 4 سال پہلے تم اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی تھی تو تب سامنے کیوں نہیں آیا؟ اس کی بات سن کر سنہرا نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ ایک ہنکارا بھرا، یہ بات تو اس سے میں ضرور پوچھوں گی۔ وہ فیس بک پر پوسٹ کو سکرول کرنے لگی۔ ایک تصویر کو دیکھ کر وہ اچانک ٹھٹک گئی، جس میں صبار نے شیروانی پہن رکھی تھی اور مسکراتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں پہنی انگوٹھی کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور اس تصویر کے اوپر ٹیگ کیا گیا تھا گاٹ انگیجڈ۔ وہ حیرت سے اس کی تصویر کو دیکھتی رہی۔ اسے نہیں پتا کہ 4 سال سے میں اسے ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ خود سے بڑبڑائی، کسی اور سے منگنی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی آنکھیں بھر آئی۔ لمحہ لمحہ میرے ساتھ سائی کی طرح رہ کے، ہر انداز سے محبت جتا کے، میرے دل میں جذبات جگا کے، اب کسی اور سے منگنی کر بیٹھا۔ وہ گمسم سی تھی۔ اس نے کہا کہ گھر میں شادی ہے تو کیا اسی کی ہے؟ اس نے جیسے خود سے پوچھا۔ عارفہ اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ اس نے کبھی تمہارے سامنے آ کے اپنی محبت کا اظہار کیا جو یوں بول رہی ہو؟ سونی، جانتی تو ہو لڑکوں کی عادت کو، کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، اور پھر تم نے تو اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ عارفہ نے سمجھانا چاہا۔ یہی تو بات ہے، یہی تو سسپینس ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ ٹائم پاس ہی کرنا تھا تو 4 سال میں ایک بھی بار مجھ سے ملا کیوں نہیں؟ عارفہ لاجواب ہوگی۔ ایسی کیا بات ہے جو چھوٹے بچوں کی طرح میری پرواہ کرتے ہوئے میرے سامنے نہیں آیا اور پھر بالکل غائب ہی ہو گیا؟ وہ بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور اچانک کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ عارفہ نے پوچھا۔ مجھے اس سے بات کرنی ہے، اپنے سوالوں کے جواب لینے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ کس طرح یا کسی اور سے شادی۔ یہ مجھے جانتا ہوگا مگر میری ضد کو ابھی نہیں جانتا۔ وہ آنکھیں رگڑتی ہوئی نمبر میں لانے لگی اور بالکنی کی طرف بڑھ گئی۔ سنہرا، ابھی بہت دیر ہو چکی ہے، آ جاؤ، کل بات کر لینا، عارفہ نے سمجھایا۔
मगर उसकी बात अनसुनी करके वो कॉल पे कॉल मिलाती रही। कुछ ही देर बाद कॉल उठाई गई। हेलो, सब्बार हाशमी स्पीकिंग। नींद में डूबी हुई सब्बार की आवाज़ ने जैसे उसके गुस्से को तकवीत बख्शी। इट्स मी, सोना। मुझे आपसे मिलना है। कौन सोना? उसने थोड़ी देर आवाज़ पर गौर किया और फिर अचानक सीधा हो बैठा। साइड लैम्प ऑन किया, वॉच की तरफ देखा तो रात के 1:25 हो रहे थे। सुनहरा। और फिर मध्यम आवाज़ में पूछा, जैसे तस्दीक चाह रहा हो। दूसरी तरफ खामोशी थी तो पूछा, आरशो के सुनहरा? उसकी आंखों पर आंसू लुढ़क आए। वो अपने एहसासात को समझने से आ रही थी। 4 साल, सब्बार हाशमी 4 साल। उसकी हिचकी बन गई। सुनहरा, सुनहरा क्या हुआ? वो बेताब सा हो उठा। मुझे आपसे मिलना है। हाँ तो सुबह मिल लेंगे ना, मगर हुआ क्या है? सुबह नहीं, अभी। वो जिद्दी से लहजे में बोली। अभी? वो उलझ सा गया। अभी तो बहुत लेट है। मुझे नहीं पता। वो बच्चों की तरह अड़ गई। ओके, आई एम कमिंग, प्लीज डोंट क्राई। नाइट कैफे में आ जाएं। उसने फौरन कॉल कट की और इसी हुलिये में घर से कार लेके निकल पड़ी। और आरफा आवाज़ें देती रह गई। उसकी जिद से सब वाकिफ थे। आरफा को भी पता था कि अब तो वो किसी भी हाल में सबार से मिलकर रहेगी। वो वहां पहुंचा तो उसे पहले से ही कैफे के आगे खड़ा पाया। वो भी कुछ कुछ उसकी जिद से वाकिफ था। कैफे से थोड़े फासले पर कार रोककर विंडो ग्लास नीचे करके उसके ऊपर कोहनी टिका के हथेली लबों पर जमा के वो कुछ देर गौर से उसे देखता रहा। वो काले शलवार कमीज के साथ दुपट्टा गले में डाले, खुले बालों के साथ उन रंग बिरंगी लाइट्स में रात की रानी लग रही थी। दूर से ही सब्बार ने उसकी सुनहरी आंखों की नमी देख ली थी। सुनहरा डरते डरते इधर उधर देख रही थी। वो रात के घर से निकलती मगर सिर्फ अपने घर वालों के साथ। आज अकेली थी तो खौफ महसूस हो रहा था। अचानक आसमान पर बिजली कड़की। वो डर के 2 कदम पीछे हटी और आसमान की तरफ देखने लगी तो सब्बार ने फौरन कार लॉक करके उसके पास आ गया। सुनहरा। वो सब्बार की तरफ मुड़ी और उसे रात के उस पहर काटन के सफ़ेद सादा सूट में देखा तो नम आंखों के साथ उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और फिर 2 कदम सब्बार की तरफ बढ़ा के रुक गई। आज वही फरिश्ते लग रहे हो जैसे मैं सोचा करती थी। वह नम आंखों और मुस्कुराते लबों के साथ गोया हुई। आज ओके सुनहरा? उसने तशवीश से पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ। उसने कुछ सोचा, या शायद ठीक नहीं हूँ। उसने भारी पलकें उठा के सबार की तरफ देखा तो सबार ने नजरें चुरा ली तो उसे सुनहरा की मदद हंसी की आवाज़ सुनाई दी। यही यही वो हंसते हुए बोल रही थी तो सबार ने उसकी तरफ देखा। क्या? वो हैरान हुआ तो सुनहरा की यह हंसी अचानक उसके चेहरे से गायब हो गई। अनजान मत बने सबार हाशमी, आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सुनहरा का लहजा अचानक सख्त हो गया। मेरी आंखों में देखकर नज़र चुरा लेते हैं फिर भी मुझे तकलीफ देते हो। एकदम उसकी आवाज़ तेज हो गई। मेरी एक आवाज़ पर आधी रात को रफ-फुलिये में उठ के आ जाते हो। फिर भी मुझे 4 साल भटकने दिया। अब उसका लहजा धीमा होता चला गया। बिना फ़ोन नंबर पहचाने नींद में ही मेरी आवाज़ सुनकर पहचान लेते हो। फिर भी मुझे अपना आदी बना के छोड़ जाते हो। सब्बार का सर झुक गया। आई एम सॉरी, वो मेरी गलती थी। वो शर्मिंदा हुआ। क्या? मुझे छोड़ के जाना? नहीं, आपको अपना आदी बनाना। उसके जवाब से वो दंग रह गई। बस करे सवार हाशमी, अब बस भी करते। ये 4 साल मैंने किस तरह आपको ढूंढते ढूंढते बिताए हैं ये मैं और मेरा खुदा ही जानता है। अब बस भी कर दें, खुद को धोखा देना छोड़ दें। सुनहरा की बात सुनकर सवार ने अजीब सी नज़रों से उसकी तरफ देखा। आप पागल तो नहीं हुई? वो घबराया। अब आधी रात को मुझसे ये बात करने आई हैं? वो खड़े तेवर से बोला। हाँ मैं आपसे ये बात करने आई कि मुझसे प्यार करते हुए आप किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? वो भी जी खड़ा करके बोली। मैं ना कभी आपसे प्यार किया ना कभी करूँगा, समझी आप? वो गुस्से में आ गया। नहीं समझी मैं। समझाएं मुझे कि अगर वो प्यार नहीं था तो क्या था? वो बराह रास्त उसकी आंखों में देखकर बोली। वो आपका मेरी बर्थडे पे सबसे पहले विश करना, मेरी हर मुश्किल में मुझसे पहले फेस करना, मुझे हर बार सपोर्ट करना। मैंने अपने आसपास हर लम्हा हर वक्त आपको फील किया है। अगर चेहरा नहीं देखा तो क्या हुआ? मैं आपकी खुशबू पहचानती हूँ। वो इससे बस 2 कदम के फासले पर खड़ी थी। वो कुछ कहना चाहता था जब सुनहरा ने उसकी बात काट दी। अब ये ना कहना कि वो आप नहीं थे। हाँ, वो मैं ही था। और कुछ कहना चाहेंगी आप? उसका काटता लहजा देख के वो भी काटने को दौड़ा तो सुनहरा का लहजा बहुत मध्यम हो गया। हाँ बस एक बार कह दे कि मेरा वहम नहीं है, आप भी मुझसे प्यार करते हैं। वो इल्तिजाया लहजे में बोली तो उसकी सुनहरी आंखों के इल्तिजा ने उसका दिल चीर के रख दिया। मगर उसने खुद को कमज़ोर पड़ने नहीं दिया। मेरी शादी हो रही है नेक्स्ट मंथ 21 को, मेरा डेट फिक्स हो गया। आप छोड़ दीजिए पागलपन और घर जाएं। घर तो मैं ज़रूर जाऊंगी मगर आपका इकरार सुने बगैर नहीं। वो वहीं बेंच पर बैठ गई। वो जिद पर अड़ी हुई थी। बिजली कड़की और बूंदें बरसने लगी और वो सुनहरा की हालत देखकर नरम पड़ गया। वो बेंच पर बैठी किनारे पर हथेलियां टिकाए सर झुकाए ज़मीन को तकती हुई उसके जवाब के मुंतज़िर थे।
وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے ہی انداز میں بینچ پر بیٹھ گیا اور گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی حالت میں کچھ فرق نہیں آیا۔ آپ جب یونیورسٹی میں آئی تو میں لاسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ سبار نے اپنی بات شروع کی تو سنہرا نے اسی انداز میں بیٹھے بیٹھے چہرہ اس کی طرف موڑ دیا تو سبار ایک لمحے کے لیے رکا۔ بتا رہا ہوں، مگر آپ پھر کوئی ضد نہیں کریں گی اور سیدھی گھر جائیں گی؟ سنہرا نے معصومیت سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اوکے۔ سبار نے ایک لمبی سانس لی، کچھ سوچا، پھر شروع ہو گیا۔ میرے دوست نے مجھے شرط لگائی کہ آپ نے لینسز لگایا، مگر میں نہ مانا اور پھر میں شرط جیت گیا کیونکہ یہ لینسز نہیں آپ کی آنکھوں کا اصل رنگ ہے۔ وہ مسکرا دی۔ آپ صحیح تھے، مجھے آپ بہت کیوٹ اور اپنی اپنی سی لگتی تھی، اس لیے میں آپ کے آگے پیچھے رہا کرتا تھا۔ آپ کی مشکلات فیس کرنا میرا فرض بن گیا تھا۔ آپ کی ہیلپ کرنا مجھے اچھا لگتا تھا اور آپ کو خود کو تلاش کرتے دیکھ کر اور مزہ آتا، پر میں نہ جانے کیوں آپ کے سامنے آنا نہیں چاہتا تھا۔ دل نے کئی بار کہا مگر دماغ نے منع کیا۔ 1 سال بعد میری یونیورسٹی ختم ہو گئی اور پھر دوسرے سال میں صرف آپ کو دیکھنے اور آپ کی ہیلپ کرنے یونیورسٹی آیا کرتا تھا۔ پھر میں چاہتا تھا آپ کے سامنے آپ کے سچے دل سے آپ کے آگے حال دل بیان کر کے آپ کو پرپوز کر لوں، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ آپ انکار نہیں کریں گے کیونکہ آپ جس طرح مجھے ڈھونڈا کرتی تھی اور آخرکار بے بس ہو جاتی تھی، مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میں آپ کی ضرورت بن گیا ہوں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ میری عادی ہو چکی ہیں اور جیسے ہی میں آپ کے سامنے آؤں گی آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی۔ میں نے پلان بھی بنا لیا تھا کہ آپ کو کس طرح سرپرائز کرنا ہے، اور جس دن میں صبح تیار ہو کر آپ سے ملنے آ رہا تھا اس دن وہ سانس لینے کو رکا۔ اس دن کیا ہوا تھا؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ شاید قدرت کو کچھ اور منظور تھا، وہ لب کاٹتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ وہ سراپا سوال تھی۔ کیا ہوا اس دن؟ بابا کی ڈیتھ ہوئی اس دن۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جلملانے لگے۔ سنہرا کا ہاتھ اپنے لبوں پر ٹھہر سا گیا۔ وہ شوق تھی۔ دونوں بہت ٹائم خاموش بیٹھے رہے جب سنہرا کی بھرائی آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ کیسے ہوئی ان کی ڈیتھ؟ صبح آفس جاتے ہوئے کار ایکسیڈنٹ میں۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ پھر سے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد سوار نے خود کو سنبھال لیا۔ مجھے خود کو سنبھالنے میں بہت وقت لگا اور جب سنبھل گیا تو آپ کا خیال آیا، مگر اس بار میں نے ماما سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا اور ایک دن ماما نے بات چھیڑی تو میں نے انہیں آپ کے بارے میں بتا دیا۔ کچھ دن وہ خاموش رہی، پھر مجھے بتایا کہ انہوں نے میری بات بچپن میں ہی ماموزاد سے طے کر رکھی ہے۔ میں نے بہت احتجاج کیا مگر میں ماما کو ناراض نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اب میرے پاس صرف ماما ہی تھی۔ میں ان کا دل توڑ نہیں سکا اور پھر میری انگیجمنٹ ہو گئی۔ میرے ساتھ وقار کی بھی انگیجمنٹ کر دی گئی ہماری ماموزاد کزن سے۔ ماما نے میری ایک نہ مانی اور سجاد ماموں کی بیٹی عائشہ سے میری منگنی کروا دی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ سنہرا نے آنکھیں میچ لیں۔ کچھ دن بعد ہم دونوں کی شادی ہے۔ میں اپنی ماں کو ناراض نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے پھر یونیورسٹی آنا چھوڑ دیا۔ خود کو سمجھا لیا کہ آپ نے تو ویسے بھی نہ مجھے دیکھا نہ جانتی ہیں، آپ مجھے بھول جائیں گی۔ میں نے خود کو بزنس میں مصروف کر لیا اور آج میں لاہور برانچ کے VH انڈسٹریز کا CEO ہوں۔ وہ تنسیہ مسکرا دیا جیسے اپنی بے بسی کا مذاق اڑا رہا۔ اس دن اچانک جب آپ کو ٹیکسلا میں دیکھا تو خوشگوار سے احساس ہوا، مگر شاید اس وقت اپنی پہچان کروانا میری غلطی تھی۔ آج نہ میں اتنی تکلیف میں ہوتا اور نہ آپ اس برستی بارش میں شوزت پر اڑی بھیگنے بیٹھی ہوتی۔ مجھے پتا ہے اب آپ صبح اٹھ بھی نہیں پائیں گی، یہ بھی پتا ہے آپ کو کہ مجھے بھیگنے سے الرجی ہے۔ اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی تو سبار نے سر جھکا کے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زندگی نے کیوں ایسا کھیل کھیلا ہمارے ساتھ؟ برسوں سے آپ کو دیکھنے، آپ سے ملنے کی چاہتی دل میں، مل بھی رہے ہیں تو کن حالات میں؟ وہ جیسے بکھر رہی تھی۔ میں آپ کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ پاؤں گی، وہ ٹوٹے لہجے میں بولی۔ مگر میں اپنی ماما کو ناراض نہیں کہہ سکتا، وہ بے بس تھا۔ آپ کی ماما کو میں منا لوں گی، اس نے آس بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتی، کیوں؟ کیونکہ میں اپنی ماما کو جانتا، وہ کبھی بھی اپنی فیملی کو ٹوٹنے نہیں دے گی۔ تو کیا وہ آپ کو بکھرتا ہوا دیکھ سکتی ہیں؟ میں خود کو سمیٹ لوں گا۔ کیسے؟ جیسے ابھی سمیٹ رہے ہیں۔ I'm sorry سنہرا، اب آپ گھر جائیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا مگر وہ بیٹھی ہی رہی۔ سونا، سبار نے اسے آواز دی۔ میں آپ کو کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتی، وہ ہارے ہوئے انداز میں بولی۔ مگر ہم کچھ کر بھی تو نہیں سکتے، سبار نے اخباری۔ کر سکتے ہیں، اس نے اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ مرد بہت کچھ کر سکتے ہیں سبار، اس نے جتایا، مگر میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی ماں کو خفا کر کے خود خوش رہ سکے۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ مجھ میں جو آپ نے گھر بنایا اسے مسمار کر کے آپ خوش رہ سکتے ہیں؟ اس نے تڑپ کے پوچھا۔ I'm sorry، وہ شرمندہ تھا مگر بے بس بھی۔ آپ کا ایک سوری میرے زخموں کا مرہم نہیں ہو سکتا مسٹر ہاشمی، وہ پھنکاری۔ آپ کے زخم کا مرہم وقت ہے سونا، اس نے دلاسا دینا چاہا۔ اور اگر وقت ہی زخم بن جائے تو؟ سبار کا زبر ٹوٹ رہا تھا۔ سنہرا اس کے جواب کے منتظر تھی مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ چلے آئے، میں چھوڑ دوں آپ کو، سبار نے کار کی طرف اشارہ کیا۔
آپ تو بہت پہلے چھوڑ چکے ہیں، اب مجھے خود ہی کچھ کر کے منزل تک پہنچنا ہوگا۔ اس نے آنسو بے دردی سے صاف کیے اور اپنی کار کی طرف بڑھ گئی، اور سبار اس کی بات کی گہرائی کو نہ سمجھتے ہوئے کافی دیر وہاں کھڑا رہا۔ 3 دن وہ بخار میں تپتی رہی اور اندر ہی اندر کڑتی رہی۔ اس نے الفا کو سب کچھ بتا دیا تو اس نے بھول جانے کا مشورہ کیا، مگر اس نے ضد باندھ لی تھی کہ جس فیملی کو جوڑے رکھنے کے لیے سبار نے اسے توڑ کے رکھ دیا وہ اسے برباد کر کے رکھ دے گی۔ وہ اپنے روم میں بیٹھی ناشتہ کرتے ہوئے کسی گہری سوچ میں تھی۔ اچانک اٹھ کے لیپ ٹاپ آن کیا، اس نے سبار کا نمبر GPS پر ٹریس کیا۔ یہ صبح 9:45 کا وقت تھا۔ وہ انڈسٹریل ایریا میں شو ہو رہا تھا اور آدھے گھنٹے کی محنت سے اس نے سبار کے موبائل نمبر سے اس کے گھر کا ایڈریس معلوم کیا، اور کچھ ہی دیر بعد وہ وہاں سمیر ولا کے سامنے موجود تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کار میں بیٹھی کچھ سوچتی رہی، پھر کار کے سائڈ میرر میں دیکھ کر بال سیٹ کیے اور گاڑی سے اتر آئی۔ بلیک فراک گولڈن پاجامے کے ساتھ گولڈن دوپٹہ گلے میں ڈالے اور بلیک کراس چپل پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر سامنے CCTV کیمرہ پر پڑی تو اس نے سن گلاسز لگا لی اور ایک طرف کے بال آگے کی طرف کر کے چہرے کو چھپانے کی کوشش کی اور گیٹ کی طرف بڑھی۔ چوکیدار نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا تو چوکیدار نے مودبانہ پوچھا، آپ نے کس سے ملنا ہے میم؟ مجھے مسز ہاشمی سے ملنا ہے۔ وہ کیمرے کی طرف پیٹ کر کے کھڑی ہو گئی۔ جی بیگم صاحبہ تو گھر پر نہیں ہے، آپ اندر بیٹھ کر انتظار کیجیے، وہ شاپنگ کے لیے گئی ہوئی ہیں۔ اوہ نو، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں ان سے کال پہ ہی بات کر لوں گی، مگر میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے، کیا آپ دے سکتے ہیں؟ جی نوٹ کر لیجیے۔ اس نے نمبر نوٹ کیا اور شکریہ کے ساتھ پلٹ کر گاڑی میں بیٹھ کے مسز ہاشمی کا نمبر GPS پر ڈال کے ٹریس کیا تو وہ قریبی ہی ایک شاپنگ مال میں دکھا رہا تھا۔ 5 منٹ میں وہ مال میں تھی اور پھر لمحوں میں مسز ہاشمی کے سامنے۔ السلام علیکم۔ مسز ہاشمی نے اسے سرتاپا جھانچا۔ وعلیکم السلام۔ اور پھر ان کی روبدار سی آواز سنائی دی۔ وہ اندر سے کانپ کے رہ گئی۔ ڈارک بلو ساڑی میں ملبوس 2 انچ سینڈل پہنے، ہاتھ میں موبائل اور کلچ پکڑے، بال کلر کیے ہوئے اسٹائل بنائے کھلے چھوڑے تھے۔ ان کی روبدار پرسنالٹی کے آگے وہ خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ ان کے روب کے ہزار سے وہ ان کی آواز سن کے نکلی۔ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ ان کے سوال پر وہ گھبرا گئی، پھر جی کڑا کر کے بولی، نو میم، بٹ میں آپ کو جانتی ہوں۔ اس نے میں پر زور دے کر کہا، آپ پلیز مجھے 2 منٹ دیں گی پلیز؟ اس نے پوچھا، ابھی تو میں مسز ہاشمی ادھر ادھر دیکھ کر کچھ کہنا چاہتی تھی جب سنہرا نے ان کی بات کاٹ کے کہا، بس 2 منٹ، یہیں پر ہی بات کر لیتے ہیں، اوکے؟ انہوں نے ہاتھ میں پکڑے ہینگرز رکھ دیے اور اس کی طرف متوجہ ہو کے کھڑی ہو گئی۔ جی فرمائیں۔ سنہرا مہک جعفری۔ وہ چند ثانیے کے لیے رکی، جب اچانک مسز ہاشمی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آئی تھنک یہ نام میں نے کہیں سنا ہے۔ جی ہاں، آپ نے سبار سے سنا ہوگا، اس نے آہستہ سے کہہ دیا تو مسز ہاشمی ٹھٹکی۔ سنہرا یعنی سونا؟ مسز ہاشمی منہ میں بڑبڑائی، مگر اس پہ کچھ ظاہر ہونے نہیں دیا۔ اوکے، تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ میم، آپ ان کی شادی مت کروائیے، وہ مجھے چاہتے ہیں، اس نے اب بہت روانی سے کہا۔ ہاں، اس نے 2 سال پہلے کہا تھا مجھ سے، اگر اس کا رشتہ بچپن کا نہ ہوا ہوتا تو میں ضرور اس کی پسند کو ترجیح دیتی۔ بیٹا آئی ایم سوری، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، شاپنگ کے بعد مجھے کہیں جانا بھی ہے۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے دوبارہ سے کپڑے دیکھنے لگی، مگر پھر سے پلٹی اور بولی، اسے دل سے نکال دو، خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، تمہیں اس سے بہتر کوئی مل جائے گا۔ انہوں نے اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے کہا، میم سجاد صاحب کی کال آئی تھی کہ عائشہ بی بھی ریڈی ہیں۔ اسی وقت ایک سوٹ بوٹ میں ملبوس لڑکی نے آ کر انہیں اطلاع دی، جو شاید ان کی اسسٹنٹ تھی۔ اوکے، ان سے کہہ دو کہ ہم کچھ ہی دیر میں آ رہے ہیں۔ اسسٹنٹ کو جواب دے کر فائنل کیے گئے ڈریسز اسسٹنٹ کی طرف بڑھا کے سنہرا سے مخاطب ہوئے، ہمارے بزنس میں میرے بھائیوں کا حصہ ہے اور میں نہیں چاہتی کہ ہمارا بزنس الگ ہو جائے۔ عائشہ میرے بھائی کی اکلوتی اولاد ہے، آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ تو بیٹا آپ میری مجبوری کو سمجھے۔ ان کی بات کی گہرائی سمجھ کر سنہرا حیران رہ گئی۔ پہلے تو کافی شاکڈ تھی کہ اس ماں کے لیے سبار نے اسے ٹھکرایا ہے اور اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ اگر آپ کو VH انڈسٹریز سارا چاہیے تو میرے بابا وہ شیئرز آپ کے بھائیوں سے خرید کر میرے نام کر دیں گے۔ اس کے علاوہ میرے نام کچھ اور کمپنیز بھی ہیں جو آپ VH انڈسٹریز میں مل جائیں تو یہ آج موجودہ انڈسٹریز سے 3 گنا بڑھ جائے گی۔ وہ چبا چبا کے بولی۔ اس کی بات سن کر مسز ہاشمی مسکرا دی۔ بہت بڑی بڑی باتیں کر لیتی ہیں آپ تو۔ ان کی مسکراہٹ سنہرا کو اپنی توہین لگی۔ صرف باتیں ہی نہیں، میں کام بھی بڑے ہی کیا کرتی ہوں۔ اس نے بھی طنزیہ مسکراہٹ اچھالی۔ سچی؟ انہوں نے مسکراہٹ لبوں میں دبائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیسے چیلنج کرنا چاہا۔ مجھے وہ بھی دو بدو بولی، مگر میں بچوں کی بات پہ کان نہیں دھرتی۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگی تو سنہرا کی آواز کانوں میں پڑی، آپ کا بیٹا آپ کی خوشی کے لیے خود کو مار رہا ہے، اپنا دل اپنے جذبات کو مار رہا ہے۔ وہ جیسے رونے کو تھی، اس کی بات انسنی کر کے وہ آگے بڑھتی رہی۔ مسز ہاشمی بہت تیز لہجے میں پکارا گیا،
تو وہ بھی پلٹ کے تیز نگاہوں سے گھورنے لگی۔ آپ یہ شادی نہیں کروا سکتی، کوئی روک کے جو دکھائے۔ آج تک میں نے کبھی مات کھائی ہی نہیں، وہ غرور سے بولی۔ آج تک آپ کے سامنے سنہرا مہک جعفری نہیں آئی تھی۔ آپ نے اس لیے کبھی مات نہیں کھائی جو آپ نگاہوں ہی نگاہوں میں مجھے چیلنج دے رہی ہیں، تو اس چیلنج کے ساتھ ساتھ آپ اپنی وی ایچ انڈسٹریز بھی ہار جائیں گی۔ وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ تمہاری عمر سے دگنا میرا ایکسپیرینس ہے، انہوں نے ناگواری سے کہا، اور آپ کے ایکسپیرینس سے 4 گنا زیادہ میرا پیار ہے، جس کو پانے کے لیے میں ہر جائز ناجائز حد پار کر جاؤں گی۔ وہ ضدی لہجے میں بولی۔ لیٹس سی، انہوں نے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ تو وہ پلٹ کے مال سے باہر آ کے گاڑی میں بیٹھ گئی، خود کو ریلیکس کیا اور سوچنے لگی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد مسز ہاشمی مال سے نکلتی دکھائی دی تو اسے بھی کچھ سوجھا، اور جیسے مسز ہاشمی کی کار پارکنگ سے نکلی اس نے اپنی گاڑی پیچھے لگا دی۔ اتنے میں ارم آپی کی کال آئی۔ کہاں ہو سونی؟ بزی ہوں آپی، کچھ دیر میں گھر آ رہی ہوں۔